پروفیسر صاحب، یہ ایک سوال جو کچھ 100 سے زیادہ افراد نے بھیجا ہے مختلف انداز میں، مگر سوال یہی ہے کہ ہمارے ملک کے بے شمار مسائل ہیں، ہر کوئی انالیسس کر دیتا ہے، حل نہیں بتاتا، اور پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کب ختم ہوگی اور آئندہ 50 سال میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ٹیکنیکلی عامر سے دیکھو جی، آپ کے ارد گرد خدا کہتا ہے تارے عنکبوت بچھے ہوئے ہیں کہ مکڑی کا جال، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو بہت بودا ہے. آپ کے ارد گرد یاس اور ایک حنوط زدہ جیسے مصر کی ممی ہوتی ہے ویسے لگتا ہے پاکستان، کہ اس کی کوئی نہ کوئی لاش میں سے کوئی نہ کوئی چیز اکھڑ رہی ہے. لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ بے چین ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج گیا کل گیا، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت پاکستان میں نہیں ہے. What I know is if you can hear then hear، کہ جب بڑے تناظر میں، کاسمک تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے دجل و فریب نے اور حکومتوں کے مکر و فریب نے اور اینٹائی اسلام جد و جہد نے ایک ملک پیدا کیا جسے اسرائیل کہتے ہیں. اب اسرائیل کے مقاصد پہ بڑے واضح تھے کہ جو عربی ممالک ہیں یا جو میڈل ایسٹ ہے، اس کے مسلم ممالک پر کسی نہ کسی طریقے سے جبر و قہر سے غلبہ حاصل کرنا، ان کو مجبور رکھنا، ان کو مقہور رکھنا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غلام، ذہنی اور عقلی غلام بنائے رکھنا. within 2-3 fights it also proved good کہ مسلم ممالک جو ہیں ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی طاقت بھی نہیں تھی اور اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ اپنے بے پناہ ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے وہ اسرائیل کے مد مقابل ہوتے. یہ تو ایک کار دجل تھا، شیطان کا تھا، کامیاب ہوا. دوسری بات جو سب سے بڑی نمایاں تھی کہ اسرائیل کے بننے کے بعد کسی اسرائیلی نے اس سے غداری نہیں کی. انہوں نے اپنی مملکت کے نظام کے لیے پوری کوشش کی، اس کو بنایا، اس کو اٹھایا، اس کو دنیا کی بڑے ایٹمی طاقتوں میں شامل کیا اور لگا ایسے کہ یہ اتنے سنسیئر جو ہیں ایڈہیرنس جو ہیں اس ملک کے جتنے ہیں اتنے شاید کسی اور ملک کے نہیں ہیں. اب اس کے برعکس ذرا ایک بات دیکھیے، ادھر کائنات بالا میں جیسے اقبال نے لکھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ شیطان ایک بہت بڑے پیڈسٹل پہ جا کے ایک بہت بڑی تخلیق مملکت کر کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہاں مسلمان نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ایک بڑی گھناؤنی سازش کر چکا ہے. تب ان دنوں میں تمام علماء کو چھوڑ کر اللہ کی نظر ایک عجیب و غریب بندے پہ پڑ گئی جو بظاہر نہ مسلمان لگتا تھا، بدیشی عادتیں، بدیشی رنگ، ہر چیز میں انگریزیت چھلک رہی تھی، سگار منہ میں ہے، ہم تو اس سے بڑا چھوٹا سگریٹ پیتے ہیں. تو دیکھا گیا کہ جناب والا سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ایسا تناؤ ہے، کوئی اسے مغرور کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو خدا کی نظر انتخاب محمد علی پہ جا کے پڑی. اینڈ وائی سو؟ دیکھو یہ آپ کو غور کرنا، سوچنا ہے کہ وائی سو؟ کیا اس وقت ہند و پاک میں مومن نما مسلم نہیں تھے؟ کیا اس وقت عبادات کی کمی تھی؟ کیا مذہبی جماعتوں کی کمی تھی؟ کیا اسلام کے پیامبر کم تھے؟ کیا اسلام کے ایڈہیرنس اور منسلک لوگ کم تھے؟ کیا ان بے شمار سکولوں میں جو اسلام کے نام پر تبلیغ و تحقیق کر رہے تھے، آخر اللہ نے ان میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں چنا؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. Your curiosity should belong to this question کہ why, what happened؟ کیوں ایک ایسا شخص جس کا کوئی دین سے بظاہر اتنا تعلق نہیں تھا، واسطہ نہیں تھا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کاز آئی، ایک ٹاسک آیا، ایک کوشچن آیا، احراریوں نے اس کی مخالفت کی، خاکسار نے کی، دیوبند نے کی اور مسلسل کی.
اور تمام بڑے اسکول آف تھاٹس نے، اور حتیٰ کہ ابوالکلام آزاد نے کی، جو بظاہر میرے خیال سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہی کاغذات صفحے کالے کر رہے تھے اور اتنی بڑی تفسیر لکھ رہے تھے. Why this question comes to naturally to a mind, why did he choose قائد اعظم؟ مگر یہ جواب اس وقت ملتا ہے خواتین و حضرات جب ہم لارڈ ویول کی اور قائد اعظم کی بات چیت سنتے ہیں. لارڈ ویول اپنے زمانے میں، اس زمانے میں ایک انڈین لیوٹیننٹ گورنر تھا، ایس پی سنہا. ایس پی سنہا لیوٹیننٹ گورنر تھا اور یہ سیکنڈ ہائیسٹ پوسٹ تھی انڈیا میں، سیکنڈ ہائیسٹ پوسٹ. لیوٹیننٹ گورنر ہونا، گورنر سے ذرا نیچے ہونا، پورے انڈیا کا مالک ہونا تھا. تو ویول نے جب مسلمانوں کی کاز پہ اس منحنی، دبلے اور مرکیوریل انسان کو دیکھا تو اس نے بلایا اور کہا، مسٹر محمد علی، if one Indian can become the lieutenant governor of India, why cannot another be? دیکھو کس خوبصورتی سے اس کو لالچ دے رہا کہ مسٹر جناح، اگر ایک ہندوستانی ہندوستان کا لیوٹیننٹ گورنر بن سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چاہو ہمارے ساتھ کوئی سلسلہ گفتگو طے کرو اور یہ فضول سے مسلمانوں کی فضول کاز ختم کر دو. ایک مرد تن آساں تھا جو تن آسانوں کے کام آیا. ایک مرد تن آساں تھا، تن آسانوں کے کام آیا. یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب و منبر پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو اس وقت جب وقت قیام تھا، جملہ مسلمان جو تھے سجدے میں جھکے ہوئے تھے، مگر یہ ایک شخص تھا جو who was walking straight. تو اس نے کہا، محمد علی، one Indian can become the lieutenant governor of India, why cannot another be? قائد اعظم نے ہیٹ اٹھایا اور دوڑ پڑا. وہ حیران رہ گیا، پیچھے پیچھے گیا. لارڈ ویول واز دی وائسرائے، پیچھے پیچھے گیا. اس نے کہا، مسٹر جناح، مسٹر جناح. اس نے نہیں سنی. جب وہ گیٹ تک آیا تو اس نے کہا کہ مسٹر وائسرائے، I have not come here to sell my nation. آئندہ مجھ سے بات کرنی ہو نا تو میرے گھر پہ آنا، میں اپنا وقت یہاں آ کے ضائع نہیں کروں گا دوبارہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ ویول کا تاریخی جملہ ہے کہ بائی گاڈ ہی از اے ویری اسٹبرن مین. آپ اندازہ کریں اس منافق کا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی قسم یہ بہت بڑے کردار کا مالک ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہی از اے ٹرو لیڈر آف اسلام. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ثابت قدم ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کسی بھی رغبت سے خریدا نہیں جا سکتا. اس کے برعکس اس نے نیگیٹو لکھا، کتنا ضدی ہے، اتنی بڑی آفر قبول نہیں کر. خواتین و حضرات، پھر اللہ نے اس آدمی کو چنا اور اس آدمی نے بلا کم و کاست ایک مکمل ملک آپ کے حوالے کر دیا. اس کا کام ہی یہی تھا. He died soon after. When he died soon after, جملہ مسلمانان پاکستان نے سر توڑ کوشش کی کہ اس بلا کو سر سے اتار دیں. ممکنہ حد تک انہوں نے پاکستان سے جو کچھ کرنا تھا کیا. خال خال ایک آدھ بندے کو چھوڑ کر پاکستان کے جو لوگ تھے یا پاکستان کے حکمران جو تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ ملک کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے. So the division of East Pakistan is not finishing Pakistan, frankly telling you. وہ پھر مسلمان رہے، مسلمان ملک رہا. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ one Muslim ملک was divided into two Muslim ملک. اس کو ہم خاتمہ نہیں کہتے. نہ بنگلہ دیش کا تشخص بدلا، نہ اس کے لوگ بدلے، نہ حکومت بدلی. ایک مسلمان حصہ جدا ہو گیا. Let's say two brothers can differ, but as far as West Pakistan is concerned, باوجود اس کمزوری کے کہ پہلی جو آپ کی سیکٹریٹ تھی اس میں ایک ٹوٹا ہوا ٹیبل، ایک پیڈ اور ایک ٹوٹا ہوا پین تھا. میں اسرائیل کی مثال سامنے رکھی جہاں دنیا کا ساری کا خون برس رہا ہے اس کو بزرگوں برتر بنانے کے لیے، مسلمانوں پہ حاوی کرنے کے لیے. پاکستان میں کیا ہے؟ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی، ایک ٹوٹا ہوا پین اور ایک پیڈ پڑا ہوا. اینڈ دین وی سی
کہ باوجود اس تمام تر باتوں کے، تمام کمزوریوں کے، اس مملکت کے باسیوں کی تمام خواہشات کے برعکس یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی طاقتور کر دیا جتنا اسرائیل ہے۔ آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے کہ ہر فرعون را موسیٰ، پاکستان موسیٰ، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں وہ انجام لکھا ہوا ہے جسے وزیرستان کے نہ پاگل مولوی مٹا سکتے ہیں، نہ امریکہ کی خواہشات مٹا سکتی ہیں، نہ کو رشیا کی آگریشنز مٹا سکتی ہیں، نہ آپ کی اپنی بدتر خواہشات اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ مقدر ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ جس کے لیے بنا ہے اس کو مکا کے مرے گا بس۔ اور وہ کیا ہے اس کا مقدر؟ وہ ڈیسپریٹ ہے نا۔ آپ کہتے ہو آپ بھوکے کیوں؟ تبھی لڑو گے نا۔ یہ جو آپ کے حکمران ہیں کھا پی کے یہ تو چلے جاتے ہیں، انگلینڈ میں چلے جائیں گے، امریکہ میں چلے جائیں گے، انہوں نے نہیں رہنا۔ پیچھے ہم تم بھوکے ننگے لوگ رہ جائیں گے۔ جب کھانے کوئی کچھ نہیں تو ہم نے لڑنا ہی ہے نا، اور کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں امن نہیں نصیب تو ہم نے جنگ کرنی ہے۔ اگر ہم حالت ہی ایسی ہے تو ابو نعیم بن حماد نے کتاب حدیث میں جو حمادی کے نام سے مشہور ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور اس کے عمراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے پاکستان۔ اب چاہے اسے توڑ لو یا بنا لو، جو مرضی کر لو، اس نے اپنا مقدر پورا کرنا ہے۔ پہلے اس نے اہل کفر ہند کو شکست دینی ہے اور اس کے عمراء اور رؤسا کو گرفتار کرنا ہے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دینا۔ یہ اسرائیل کے لیے بنا ہے اصل میں، بیچ میں بیچارہ ہندو خام خواہ پھنس گیا۔